حي على الصلاة حي على الصلاة خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہو فجر و عشاء یا الہی۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ الہی کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے ہو ہر پیر جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی۔ خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہو۔ جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا تو اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اگر ترک نماز کا سبب بغاوت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ حشر ہوگا۔ توفیق دے تہجد ہو ہر شب آدا یا الہی کرم بہت مختصراً نماز پڑھنے کا طریقہ پیش کیا جاتا ہے۔ توفیق دے ہو ہر پیر روزہ میرا یا الہی کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان قبولیت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور اسلامی بہنوں، قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور نہ پڑھنے کی سخت سزائیں وارد ہیں۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز
انہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمت اللہ القوی کتاب الکبائر میں نقل کرتے ہیں کہ مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی کے ذکر سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ بس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت، معیشت و روزگار، ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے، وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔ اللہ کے حبیب لبیب، ہم گناہ گاروں، ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ سرکار دو عالم نور و مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم، رسول اکرم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا اور نہ دلیل اور نہ ہی نجات۔ اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، معاذ اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، حضرت سیدنا امام احمد بن احمد ذہبی علیہ رحمت اللہ القوی کتاب الکبائر میں بیان کرتے ہیں، بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کے تارک یعنی نماز ترک کرنے والے کو ان 4 یعنی فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں۔ جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا تو اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اگر ترک نماز کا سبب تجارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ علماء